السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی حاضر ہوں۔ بھائی آج بہت ساری خبریں ہیں لیکن میں چند ہی پر آج بات کروں گا، زیادہ پر بات نہیں کر سکوں گا۔ ایک تو یہ کہ ساؤتھ افریقہ سے ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے 14 پاکستانیوں کو جو ہے وہ پاکستان لایا گیا کراچی ایئرپورٹ۔ دس از ویری گڈ سائن، ایٹ لیسٹ کراچی ایئرپورٹ کھلا تو صحیح کافی دن کے بعد۔ پھر دوسری بات یہ، ایک جہاز ٹورنٹو کے لیے روانہ ہوا ہے، مور دین 300 پیپلز اس میں ہیں، اور یہ پی آئی اے کا ہے۔ کل میں پی آئی اے کے آفس میں تھا تو اس وقت اس کی بکنگ جاری تھی، ٹورنٹو کے لیے جا رہا تھا یہ۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ کینیڈین نیشنل، پاکستانی نژاد کینیڈین نیشنل جو یہاں موجود تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے۔ تو یہ کہ ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ اچھا، تیسری بات جو ہے، یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تو بے تحاشا ہیں، لیکن جو انسانی زندگیوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے میرا پروگرام، میرا یہ چینل جو ہے، اگر اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کر دیجئے، اور مزے کی بات یہ کہ پروگرام کو پورا دیکھیے گا تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کرونا کی، کہ کرونا سے جہاں مالی نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے لیکن انسانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ ابھی میری آج اپنے بی بی سی کے ایک پرانے دوست لیاقت سے بات ہو رہی تھی، لیاقت احمد سے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھئی بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں برطانیہ میں۔ تو میں نے کہا یار لیاقت، مجھے ایک بات بتائیں، یہ بات جھوٹ ہے کہ سچ ہے کہ وہاں سنا جا رہا ہے کہ جو اولڈ افراد ہیں ان کو جو ہے انجیکشن دے کر مارا جا رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا یار یہ رومرز یہاں پر بھی چل رہی ہیں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہاں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو اولڈ ہومز ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے انجیکشن دے کر مارا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بری بات ہے۔ بزرگ ہمارے سرمایہ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ایک زندگی صرف کی ہے، ان کی زندگی کا پھل اٹھاتے ہوئے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہمیں ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اسی بات پہ آپ آ جائیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ذرا کچھ دوسری خبروں پہ آ جائیں۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے دوسری خبروں پہ بات کروں۔ کل میں ایمریٹس کے آفس جا رہا تھا کراچی، تو جہاں پر آپ کو شاید یاد ہو عارف علوی صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکا جا رہا تھا اور اس کو مارا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی نظام پہلے والا جیسا، بادشاہوں والا جیسا، جبکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی منسٹر آئے گا تو کوئی گاڑیاں نہیں رکیں گی، سب نکل جائیں گے۔ تو اسی چوکی کے اوپر کل مجھے روک لیا گیا، مجھ سے دریافت کیا گیا شناختی کارڈ، لائسنس، سب کچھ۔ تو سیٹ بیلٹ میں نہیں باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے 520 روپے کا ٹکٹ کاٹ کے دیا۔ ٹکٹ کاٹا نہیں، سنیے گا کتنی چالاکی سے کام لیا۔ جی آپ یہ جو ہے آپ اپنا یہ شناختی کارڈ جمع کرا دیں اور کل کوئی بھی آ کے جو ہے سامنے سے لے جائے۔ تو میں نے کہا کتنے؟ کہ 520 روپے۔ تو میں نے کہا لیجیے 520 روپے میرے سے ابھی لیجیے اور مجھے آپ رسید دے دیجیے یہ۔ تو اس نے کہا نہیں ہم آپ کو ٹیلی فون کے ذریعے بھیج دیں گے، اور انہوں نے مجھے ابھی تک کوئی رسید کسی قسم کا نہیں بھیجا۔ تو میں آئی جی ٹریفک پولیس سندھ ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کے لوگوں کو، ایکسکیوز می آج تھوڑا گلا خراب ہے، معاف چاہتا ہوں، آپ کے لوگ اس وقت مختلف روپ دھار کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو ہے سختی سے عمل کریں، ادروائز اس کے خلاف پھر ہم کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کا محکمہ بدنام ہوگا، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کسی پولیس آفیسر تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز اس کے اوپر لیجئے۔ جو طیران الخلیج یعنی ایرانی جو ایجنسی ہے اس کی ٹکٹ کی، اس سے آگے جا کے کونے پہ انہوں نے لگایا تھا، شیرٹن ہوٹل کے سامنے، گورنر ہاؤس کے اس طرف۔
تو وہاں پہ 520 روپے کل ڈاکہ ڈالا گیا میرے اوپر، مجھے لوٹا گیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں اور میرے 520 روپے آپ مجھے دلوائیں، چونکہ یہ تو ناجائز ہوا۔ میں نے تو حکومت پاکستان کو 520 روپے ٹیکس بھرا تھا یا جرمانہ بھرا تھا، چونکہ میری غلطی تھی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی پولیس والا، کوئی انسپیکٹر، کوئی کسی بھی قسم کا ایرا غیرہ نتھو خیرہ میرے پیسوں کے اوپر عیش کرے، میرے پیسوں پر عیاشی کرے، میرے پیسوں کے اوپر شراب پیے، میرے پیسوں کے اوپر رنڈیاں نچوائے، میرے پیسوں کے اوپر غریب لوگوں کو مارے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اور میں تمام پولیس والوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر عمل کیا جائے۔ کل میں سارا دن کل باہر رہا، کل میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں آگے اپنی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو یہ کہ کل میرا ہوا کہ کل میں نکلا گورا قبرستان سے ہوتا ہوا شارع فیصل، اور پھر وہاں جا کے وہ چالان ہوا، پھر ایمریٹس کے دفتر، پھر PIA کے دفتر، پھر وہاں سے ہوتا ہوا کراچی پریس کلب کے سامنے سے نکلتا ہوا میں صدر اپنی سسٹر کے گھر گیا، پھر وہاں سے نکلتا ہوا میں بیہائنڈ جیکب لائن سے نکلا پیچھے قائد اعظم کے مزار سے۔ تو وہاں پر میں جب گیا جمشید ٹاؤن کے اندر، تو وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی تھی۔ صرف ایک 4-5 گلیوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے پورا ٹریفک موڑ دیا اور اندر سے موڑ دیا، اور جب مجھے پتہ لگا تو یہ پتہ لگا کہ جی ان کی منمانی ہو رہی ہے یہاں پر، جبکہ 5ویں یا 6ٹھی گلی میں میری سسٹر کا گھر تھا۔ بہرحال وہاں رہے، تقریباً 2-2:30 بج گئے۔ جب گھر پر آئے آرام سے آئے، کچھ بھی نہیں ہوا، جیل روڈ سے چڑھے، بلوچ کالونی سے ہوتے ہوئے سیدھے اپنے گھر آئے۔ کل زیادہ لوگوں کی جو ہے قانون کے بارے میں زیادہ عملداری نظر آئی، اور لوگ جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ دکھایا، اور وہ تھا یہ چینی مافیا۔ یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیش پیسہ دے کر چینی کل خریدی۔ چینی کل میں نے 80 سے 85 روپے کلو خریدی۔ ایک دکان پر میں گیا، اس نے کہا 85 روپے کلو چینی ہے، جبکہ میں نے وہاں تھوڑی سی بات چیت کی تو اس نے کہا جی بھائی چینی نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے کہیں نہ کہیں پکڑوا دے گا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس نے مجھ سے 80 روپے کلو چینی کے پیسے وصول کیے، جبکہ میرے خیال میں چینی کو اس وقت 50 سے 55 روپے کلو ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب، اس چینی کے پیچھے آپ کے بڑے اچھے چینی جیسے دوست چلے گئے، اور یہ چینی کی پرائس اب بھی ڈاؤن نہیں آ رہی۔ تو پلیز اس کے اوپر آپ ضرور کیجئے، اور اگر اس چینی کے بحران کو آپ نے نہیں نپٹایا تو وہ جو مافیا کہہ رہی تھی ہم 110 روپے چینی لے جائیں گے، ڈیفینیٹلی وہ 110 روپے چینی لے جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں اصل میں وہ آپ سے باتیں کرتا ہوں یہاں آ کے جو میری ذاتی پرسنل پریکٹیکل میں یہ بات رہی ہوتی ہے، میں سنی سنائی بات پہ میں عمل نہیں کرتا۔ سبزیاں سستی ہیں، سبزیاں بہت سستی ہیں، کمال ہو گیا، میں نے اتنی سستی سبزیاں کبھی نہیں دیکھی۔ 40 روپے کلو آج میں کیریا، امیہ یا جو کچا آم ہوتا ہے یا مینگو ہوتا ہے، وہ آج 40 روپے کلو خرید کر لایا ہوں میں۔ اس کے علاوہ پیاز جو ہے وہ 100 روپے کی 3.5 کلو ملی ہے، ادرک جو ہے وہ 50 روپے کا پاؤ ملا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمیں چینی کی طرف بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ نوٹ رہا۔ اب کچھ نوٹس آخر میں چلتے چلتے سیاست سے متعلق ہیں کہ وفاق اور سندھ میں جو ہے ٹائیگر فورس کے حوالے سے ٹھن گئی ہے۔ سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق جو ہے اس میں اپنی سیاسی کار فرمانیاں دکھانے کی کوشش کرے گا، ہمارے ووٹرز کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جبکہ وفاق کہتا ہے ہم سب کے لیے ایک جیسا کر رہے ہیں۔ اگر چلیں مان بھی لیں کہ وفاق یہ کر رہا ہے، تو ابھی تک سندھ نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال ہے وائی، کیوں نہیں کیا؟ سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے، آج ٹھٹے میں بھی جو لوگ مین روڈ کے اوپر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس نہ کام ہے نہ دھندا ہے۔
نہ روٹی ہے، نہ مانی ہے، نہ کچھ ہے۔ اب بتائیں وہ بیچارے کیا کریں؟ یہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنا کسی بھی طریقے سے بناتی نکالتی۔ ایک میرا دوست ہے، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو اس سے جب میں نے معلوم کیا تو اس نے کہا سائیں ادا سائیں، یہ جو ہے نا یہ اپنے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، یہ ہمیں کسی کو نہیں دیتے، ہم غریب لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا بابا ووٹ بھی تو آپ ہی دیتے ہو، پیپلز پارٹی کو آج تک آپ دے رہے ہو، بھٹو زندہ بھٹو زندہ ہے۔ کہنا سائیں اگر ہم بھٹو زندہ نہ بولے تو ہم مر جائے گا، ہم مر جائے گا، بھٹو زندہ رہے گا لیکن ہم مر جائے گا۔ تو میں نے بولا یہ کیسے؟ کہ نہیں ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی فوری طور کے اوپر اس لڑائی کو بند ہونا چاہیے، ٹائیگر فورس کو آنا چاہیے، تھرپارکر، بدین، سانگڑ اور گدو اور جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کی اس کی ضرورت ہے، ٹھٹا ہے، حیدرآباد ہے، میرپور خاص ہے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا کہ لوگ راشن کے لیے ترس رہے، راشن نہیں ہے، لوگ بلبلا رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، دودھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ ہم جب کراچی میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو پریشانی ہے تو ایک گاؤں دیہات میں رہنے والا آدمی کتنا پریشان ہوگا؟ ہمیں اس بات پہ نوٹ کرنا چاہیے۔